अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज हम जिस बुक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम फ़ारेनहाइट 451 है, जिसके मुसन्नफ़ रे ब्रैडबेरी हैं और इसका उर्दू तर्जुमा फ़ातिमा रहमान ने किया है। ये बहुत ही शौरा आफ़ाक़ किताब है। मेरे बहुत से दोस्तों ने इसको रेकमेंड किया है और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इसको अपने चैनल पर अपलोड करूँ। तो आज इंशाल्लाह हम इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितने कम एपिसोड हो सकें उतने कम एपिसोड में मैं इस किताब को कवर कर दूं। बिना किसी देर के शुरू करते हैं। बाब नंबर 1, जलने में एक लताफत है। एक खास लुत्फ है चीज़ों को तबाह और बर्बाद होता देखने में। उसकी मुट्ठी में पीतल की नाल थी। देवकामत अजदहा दुनिया पर जहरीला मिट्टी का तेल थूक रहा था, जबकि खून उसके सर में गोलाबारी कर रहा था। उसके हाथ में हैरत अंगेज मौसल की तरह जलने और तोड़ने फोड़ने के तमाम साज बजा रहे थे। उसकी खोपड़ी पर 451 अदद की अलामती हेलमेट था, जबकि उसकी आंखें इसी सोच के साथ कि आगे क्या होगा नारंगी थी। उसने लाइटर को झटका दिया और घर एक खौफनाक आग में कूद पड़ा, जिसने शाम के आसमान को सुर्ख कर दिया, पीला और सयाह कर दिया। वो जुगनुओं के गोल में खड़ा था। इस सब के ऊपर वो आग के तूफान पर टहनी पर मार्शमैलो को दहका कर खाना चाहता था। जब फड़फड़ाते कबूतर के परों वाली किताबें पोर्च और बागीचे में गिर गईं, जबकि किताबें चमकती हुई भंवरों में ऊपर उठीं और जलकर स्याह हो गईं, मोन्टाग खिसियाया, मुस्कुराया और शोलों से पीछे हट गया। वो जानता था कि जब वो फायर हाउस पर वापस आ जाएगा तो खुद को आंख मारेगा। उसे आईने में एक जला हुआ गाने वाला खाना बदोश नजर आएगा। उसके बाद वो नींद की हालत में भी वो महसूस करेगा कि उसके चेहरे के जबड़े जाती हुई मुस्कुराहट को पकड़े हुए हैं। अंधेरे में भी वो मुस्कुराहट नहीं जाती थी, जहां तक उसे याद था। उसने अपना स्याह चुकंदर रंगा हेलमेट लटकाया और उसे चिपकाया। उसने अपनी आग से बचाती जैकेट को भी लटका दिया। वो खूब नहाया और फिर सीटी बजाते हुए जेबों में हाथ डाले फायर स्टेशन के बाहर मंजिल के पार चला गया। उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सुनहरी डंडे को पकड़कर कूद गया। वो फिसलते हुए कंक्रीट के फर्श से 1 इंच ऊपर रुक गया। वो फायर स्टेशन से बाहर निकल गया और बाहर गली में आधी रात थी, सबवे की जानिब, जहां खामोशी में हवा के दबाव से चलने वाली रेलगाड़ी ने ऊपर ट्रैक पर गुजर गई। ट्रेन ने एकदम गर्म हवा का भोंका सुपुर्द किया और गुजरने का रास्ता दिया। मशीनी सीढ़ियां उसे रात की ठहरी हुई फिजा में छू गईं। खाली उस जहन वो गली की तरफ जा रहा था, जब ही उसे लगा जैसे हवा में कुछ सरसराया हो, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। तारों भरी रात में घर को जाते हुए पिछली रातों से फुटपाथ पर वो अजीब से एहसास से दो चार हो रहा था, जैसे जितनी देर में वो पलटा था कोई उसके पीछे था, जैसे कोई उसके आने से पहले उसका इंतजार कर रहा था, खामोशी से। और उसने उसके इर्द गिर्द की फिजा को पुरसुकून कर दिया था। फिर वो साया बन गया और उसे जाने दिया। शायद उस मोन्टाग के नाम ने एक हल्की सी खुशबू सूंघी थी। शायद उसके हाथों की पुश्त उसके चेहरे पर उस वक़्त दर्जा हरारत बढ़ता हुआ महसूस हुआ था, जैसे किसी शख्स के खड़े होने से फौरी तौर पर माहौल बदल गया था। यही कोई 10 डिग्री उसकी कोई मंतक न थी। जितनी बार उसने पलट कर देखा, उसने खाली सफ़ेद फुटपाथ को ही देखा। और एक रात बागीचे में कुछ तेजी से गायब हो गया, इससे पहले कि वो अपनी नज़रों को मरकूज कर सके या कुछ बोल सके। लेकिन आज रात वो तकरीबन रुक गया था। उसका ज़हन आसमान से पलटा था। उसने एक हल्की सी सरगोशी सुनी थी। कोई सांस ले रहा था, या फिर किसी के खामोशी से खड़े होने की वजह से माहौल में तब्दीली हो गई थी। कोई इंतजार कर रहा था। उसने नुक्कड़ का रुख किया। चांदी फर्श पर खिजा रसीदा पत्ते जैसी लड़की को उठाए हुए जा रहे थे। उसका चेहरा नाजुक और दोधिया सफेद था, जिस पर हर चीज को जानने की अनथक तजस्सुस चिस्पा थी। उसकी आंखों में एक हैरत थी, और गहरी आंखें दुनिया पर इस कदर जमी हुई थी कि कोई हरकत न कर पाता। उसकी पोशाक सफेद थी। उसने सरगोशी की,
اس نے جیسے اس کے چلتے ہوئے ہاتھوں کو حرکت کو سنا تھا اور ایک انسنی کرنے والی آواز سنی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ وہ سڑک کے وسط میں ایک آدمی سے چند قدم دور کھڑی ہے تو سفید ہالہ پلٹا۔ اوپر درختوں نے اپنے سوکھے پتے ان پر نچھاور کیے۔ لڑکی نے اسے حیرانی سے دیکھا اور مونٹاگ کو اپنی سیاہ چمکتی اور شاداب آنکھوں سے ایسے تکا جیسے اس نے بڑی شاندار بات کہی ہو، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے ہونٹ صرف ہیلو کہنے کی حرکت میں آئے تھے، اور جب وہ سحر زدہ انداز میں اس کے بازو پر بنے آتش خور نشان اور سینے پر فینکس کے گول ٹکیا دیکھ رہی تھی تو پھر وہ بولا، یقیناً، مونٹاگ نے کہا، تم ہی ہماری نئی ہمسائی ہونا، نہیں؟ اور آپ کو ہونا چاہیے۔ اس نے مونٹاگ کے نشانات سے نظر ہٹا کر کہا، فائر مین؟ اس کی آواز گھٹ گئی۔ کتنے عجیب انداز میں کہہ رہی ہو، میں اسے اپنی آنکھیں بند کر کے بھی پہچان لیتی۔ اس نے کہا آہستگی سے، کیا مٹی کے تیل کی وجہ سے؟ میری بیوی ہمیشہ شکایت کرتی ہے۔ وہ ہنسا، تم اسے ڈھنگ سے دھوتے نہیں؟ نہیں آپ، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کے گرد دائرے میں گھوم رہی ہے، اس کا رخ موڑ رہی ہے، اسے خاموشی سے ہلاتے ہوئے اس کی جیبیں خالی کر رہی ہے، بغیر ایک بار بھی ہلے۔ مٹی کا تیل، اس نے کہا، کیونکہ خاموشی طول پکڑتی جا رہی تھی، میرے لیے خوشبو کے سوا کچھ نہیں۔ کیا واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بالکل، کیوں نہیں؟ اس نے خود کو سوچنے کا وقت دیا۔ میں نہیں جانتی۔ اس نے اپنے گھر کو جاتے رستے کی طرف چہرہ موڑا۔ آپ کو اعتراض تو نہیں اگر میں آپ کے ساتھ واپس گھر چلوں؟ میں کلیرس میکلین ہوں۔ کلیرس، گائے مونٹاگ، تم اتنی رات تک آوارہ گردی کیوں کر رہی ہو؟ کیا عمر ہے تمہاری؟ وہ چاندی سڑک پر گرم سرد ہوا میں چلتے ہوئے، اور ہوا میں تازہ خوبانی اور سٹرابری کی دھیمی مہک تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا کہ سال کے آخر میں یہ ناممکن تھا۔ اب اس کے ساتھ صرف ایک لڑکی چہل قدمی کر رہی تھی، جس کا چہرہ چاندی کی روشنی میں برف جیسے سفید تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ بہترین جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، اس نے کہا، میں 17 سال کی ہوں اور پاگل ہوں۔ میرے انکل ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ دو ہمیشہ ساتھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 17 اور کھپتی ہمیشہ، کیا یہ مٹر گشت کرنے کو ایک اچھا وقت نہیں ہے؟ مجھے چیزوں کو سونگھنا اور دیکھنا پسند ہے، اور کبھی کبھار تو میں ساری رات جاگتی رہتی ہوں، ٹہلتی رہتی ہوں اور سورج کو طلوع ہوتے دیکھتی ہوں۔ ایک بار پھر وہ خاموشی سے چلنے لگی اور آخرکار اس نے پرسوچ انداز میں کہا، پتہ ہے، میں آپ سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوں۔ وہ حیران ہوا تھا۔ تمہیں کیوں ہونا چاہیے؟ بہت سے لوگ ہیں جو فائر مین سے خوف زدہ ہیں، میرا مطلب تھا، لیکن آپ صرف ایک آدمی ہیں۔ ویسے بھی مونٹاگ نے خود کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، دو چمکتے ہوئے پانی کے قطرے میں، خود کو گہرا اور کوچک باریک سے ایک ایک تفصیل اس کے چہرے کی لکیریں، ان میں سب کچھ تھا، جیسے کہ اس کی آنکھیں بنفشی اور امبر دو معجزاتی ٹکڑے ہوں جو اس سے پکڑ کر ساکت اور جامد رکھے ہوئے تھے۔ اس نے چہرہ موڑ لیا۔ اب وہ اس کے لیے دودھ کا نازک کانچ تھی، جس میں نرمی اور مستقل روشنی تھی۔ یہ بجلی کی پراسرار روشنی نہیں تھی، لیکن پھر کیا تھا؟ لیکن ایک عجیب سا آرام دہ اور نایاب اور میٹھی بولی بولنے والی موم بتی کی روشنی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ بچہ تھا، بجلی کٹ گئی تھی۔ اس کی ماں نے تب ایک آخری بچی ہوئی موم بتی ڈھونڈ کر جلائی تھی۔ روشنی کی خلا نے اپنے وسیع جہتوں کو کھولا تھا اور ان کے ارد گرد سا حالہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں اور بیٹا اکیلے بدلے ہوئے کہ شاید بجلی جلد دوبارہ نہیں آئے گی۔ اور پھر کلیرس میکلینن نے کہا، آپ برا تو نہیں مانیں گے اگر میں پوچھوں کہ آپ نے بطور فائر مین کتنے سال کام کیا؟ جب میں 20 سال کا تھا، یعنی 10 سال پہلے۔ کیا آپ نے کبھی ان کتابوں میں سے کوئی پڑھی ہے جو آپ نے جلائی ہیں؟ وہ ہنسا، یہ قانون کے خلاف ہے۔
हाँ बिल्कुल, ये मजे का काम है। पीर को मिली जाओ, बुध को वाइट मैन, जुम्मे को खाक्स, इन्हें जलाकर राख कर दो, राख को भस्म कर दो, ये हमारा नारा है। वो और आगे गए तो लड़की ने पूछा, क्या ये सच है कि बहुत पहले फायरमैन आग लगाने की बजाय बुझाते थे? नहीं, हमेशा से घर फायर प्रूफ होते थे। लिख लो। बहुत अजीब है। मैंने सुना है कि बहुत अरसे पहले घरों में गलती से आग लग जाती थी और फायरमैन आग बुझाने के लिए आते थे, ना कि लगाने के लिए। वो खिलखिला कर हंसा। उसने तेजी से उसकी तरफ देखा। आप क्यों हंस रहे हैं? मालूम नहीं। वो फिर से हंसने लगा और कहा, क्यों? आप हंसे जबकि मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया। और आपने जल्दी से जवाब दिया। आपने रुक कर सोचा नहीं कि मैंने क्या पूछा था। वो चलते चलते रुक गया। तुम अजीब हो, उसने उसे देखते हुए कहा। तुम मेरी तौहीन कर रही हो। मेरा मकसद तौहीन करना नहीं था। मुझे सिर्फ लोगों को देखना पसंद है, शायद बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? उसकी 4 रंग की आस्तीन पर अदद 451 सिले थे। हाँ, उसने सरगोशी की और अपनी रफ्तार बढ़ाई। क्या आपने कभी उन तेज रफ्तार गाड़ियों को देखा है जो शाहराह पर दौड़ रही होती हैं? तुम मौजू बदल रही हो। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि चलाने वाले नहीं जानते कि घास क्या है और फूल, क्योंकि उन्हें आहिस्ता से नहीं देखते। उसने कहा, अगर आप किसी ड्राइवर को एक सब्ज धुंधलका दिखाएंगे और हाँ, वो कहेगा ये तो घास है। एक गुलाबी धुंधलका, ये गुलाबों का बाग है। सफेद धुंधलका, घर है। भूरा गायें हैं। और एक बार मेरे अंकल ने हाईवे पर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाई, 40 मील फी घंटा, और वो 2 दिन जेल में रहे। ये मुज़ायका खेज और अफसोसनाक है। तुम बहुत सी चीजों के बारे में सोचती हो, मुंटाग ने बेचैनी से कहा। मैं शाज़ो नाज़र ही पैरेलल वॉल्स देखती हूँ, या रेस या तफरीही पार्कों में जाती हूँ। इसलिए मेरे पास अजीबो गरीब ख्यालात के लिए काफी वक्त होता है। क्या आपने शहर से 200 फुट लंबा बिल बोर्ड देखा है? क्या आपको मालूम है कि ये बिल बोर्ड महज 20 फुट लंबे हैं, लेकिन गाड़ियां इतनी तेजी से भागती हैं कि उन्हें इश्तेहारात बहुत बड़े दिखाई देते हैं, जैसे ये खत्म ही ना हो। मैं नहीं जानता था। मोन्टाग एकदम हंसा। मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं कुछ और भी जानती हूँ जो आप नहीं जानते। सुबह के वक्त घास पर ओस होती है। मोन्टाग को अचानक याद नहीं आया कि क्या वो ये पहले से जानता था या नहीं, पर उसने उसे काफी चिड़चिड़ा कर दिया था। और आप देखो, उसने आसमान की तरफ सर उठाया। चांद पर एक आदमी है। उसने काफी देर तक नहीं देखा था। वो बाकी रास्ते खामोशी से चलते रहे। उसकी सोच पर वो पेचोताप खाता रहा और उससे मलामती नजरों से देखता रहा। जब वो पहुंचे तो उसके घर की तमाम बत्तियां जल रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? मुंटाग ने शायद ही किसी घर की इतनी बत्तियां जलते हुए देखी थी। हाँ, वो मेरी माँ और अंकल बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, जैसे वो पैदल चलने वालों में से हों। मेरे अंकल को एक बार पहले भी गिरफ्तार किया गया है। मैंने तुम्हें बताया ना, पैदल चलने की वजह से। हाँ, हम सब ही बड़े निराले हैं। मैं समझा नहीं। उसने जवाब में कहका लगाया, शब्बा खैर। वो पहले की तरह चलने लगी। फिर जैसे उसे कुछ याद आया और वो वापस पलटी और उसे देखते हुए ताज्जुब और तजस्सुस से पूछने लगी, क्या आप खुश हैं? उसने कहा, मैं क्या हूं? वो चिल्लाया, लेकिन वो चांद की रोशनी में भागती हुई जा चुकी थी। उसका दाखिली दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ। खुशी, इस सारी बकवास के बाद उसकी हंसी गायब हो गई। उसने अपना हाथ दाखिली दरवाजे के दस्ताने में डाला ताकि उसका लम्स महसूस करके दरवाजा फिसल कर खुल गया। बिल्कुल मैं खुश हूँ। क्या समझती है वो मैं नहीं हूँ? उसने कमरे में छाई खामोशी से पूछा। हाल के रोशनदान की धात की जाली को देखा और अचानक से उसे याद आया कि जाली के पार कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो उस पर झुका है। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। कैसी अजीब सी मुलाकात थी, अजीब सी रात में।
اسے یاد آیا کہ 1 سال پہلے ایک دوپہر جب وہ پارک میں ایک بوڑھے آدمی سے ملا تھا اور انہوں نے بات چیت کی تھی۔ مونٹاگ نے اپنا سر جھٹکا۔ اس نے کوری دیوار کی طرف دیکھا۔ لڑکی کا چہرہ وہاں تھا، ذہن میں خوبصورت جبکہ حقیقت میں حیران کن۔ اس کا چہرہ بہت پتلا تھا، جیسے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کا ڈائل آدھی رات کو کمرے میں جب آپ وقت دیکھنے کے لیے بیدار ہوتے ہیں، گھڑی دیکھنے کے لیے، اور وہ بتاتی ہے کہ گھنٹہ اور منٹ اور سیکنڈ ایک کوری خاموشی اور چمک کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مزید اندھیرے کی طرف تیزی سے گزرنے والی رات کے بارے میں اور ایک نئے سورج کی طرف بھی بڑھ رہی ہے۔ کیا؟ مونٹاگ نے ایک دوسرے نفس شعوری بے وقوف سے پوچھا، جو بے تکا بڑبڑاتا ہے، کسی شعور اور مقصد سے آزاد ضمیر۔ اس نے پھر دیوار کی طرف دیکھا اور وہاں اس کا چہرہ تھا، آئینے کی طرح نامکمل۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ کی شعائیں آپ پر ہی پھینکیں، کتنے لوگ ہیں، وہی خیال جو آپ کو کپ کپانے پر مجبور کر دے، بے تکا آپ کے سامنے بڑبڑاتے ہیں۔ وہ لڑکی ناقابل یقین تھی۔ اس میں ایسی کیا جادوئی بات تھی؟ وہ جیسے کوئی پتلی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک ایک حرکت پر نظر ہے، آنکھوں کا جھپکنا یا ہاتھ کو جھٹکا دینا، اس کی شروع سے ایک ایک حرکت پر نظر تھی۔ اور وہ کتنی دیر اکٹھے چلتے رہے، 3 منٹ، شاید 5 منٹ، لیکن اس کے باوجود جو وقت کتنا طویل تھا۔ اس وقت دیوار پر اس کے خد و خال تھے، اس کا ناک، جسم۔ اس نے محسوس کیا جیسے اگر اس کی آنکھ میں خارش ہوئی تو وہ پلک جھپکے گی، اور اس سے پہلے کہ اس کے جبڑوں کے پٹھے غیر محسوس طور پر پھیلے تو وہ لمبی جمائی لے گی۔ کیوں؟ اس نے سوچا، اس وقت اب اگر اس کے بارے میں سوچوں تو وہاں گلی میں میرا ہی انتظار کر رہی تھی، اتنی رات کو بھی۔ اس نے خوابگاہ کا دروازہ کھولا۔ یہ ایسے تھا جیسے غروب قمر کے بعد ایک سنگ مرمر کے ٹھنڈے مزار میں داخل ہونا۔ مکمل اندھیرا، باہر کی چاندنی کا کوئی سراغ نہیں، کھڑکیاں سختی سے بند کی گئی تھیں۔ ایک ایسا بند مزار جہاں باہر کی دنیا کی کوئی آواز گھس نہیں سکتی تھی۔ کمرہ خالی نہیں تھا، اس نے سنا۔ ایک چھوٹا سا مچھر فضا میں بنبنا رہا تھا۔ اس کی بنبناہٹ اتنی بلند تھی کہ آرام سے سنی جا سکتی تھی اور دھن سمجھ سکے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ ڈھلک چکی ہے، جیسے کوئی موم بتی جلتی رہے اور پھر جل جل کر ڈھلک جائے اور پھر بجھ جائے۔ وہ خوش نہیں تھا، وہ خوش نہیں تھا۔ اس نے یہ الفاظ خود سے کہے، یہی اصلی مسئلہ ہے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کا نقاب چڑھائے تھا، اور وہ لڑکی اس کا نقاب چھین کر لے گئی تھی، اور اس میں ہمت نہیں تھی کہ باہر جائے اور اس کا دروازہ بجائے اور اپنا نقاب واپس مانگے۔ بتی جلائے بنا اس نے سوچا کہ اس کا کمرہ کیسا ہوگا۔ اس کی بیوی بستر پر دراز، بے لباس اور سرد، جیسے تابوت میں رکھی شیشے کے ڈھکن سے نظر آتی ایک لاش ہو۔ اس کی نظریں چھت سے جمی ہوئی اور بے حس و حرکت، اور اس کے کانوں میں چھوٹی چھوٹی سیپیاں جن پر ریڈیو چلتا ہے۔ آواز کا ایک برقی طوفان، موسیقی کا گپ شپ اور موسیقی، اور وہ سب جو اس کے ذہن کی لہروں سے ٹکراتا ہے۔ کمرہ خالی ہی تو تھا۔ ہر رات آواز کی لہریں آتی اور اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتی۔ پچھلے 2 سالوں میں ایسی کوئی رات نہ تھی جس میں ملڈرڈ نے اس سمندر میں غوطہ نہ لگایا ہو۔ کمرہ ٹھنڈا تھا اور اس نے محسوس کیا جیسے اس کی سانس گھٹ رہی ہو۔ وہ پردے ہٹا کر فرانسیسی کھڑکیاں نہیں کھولنا چاہتا تھا، وہ چاندنی کو اندر نہیں آنے دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اگلے 1 گھنٹے میں سانس کی کمی سے مر جاتا، اس نے اپنے لیے راستہ بنایا اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کا پاؤں کسی چیز کے احساس سے دو چار ہوا جسے وہ ٹھوکر مارنے والا تھا۔ یہ احساس اس کے برعکس نہیں تھا جو اس نے گلی میں لڑکی کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ اس کا پاؤں جیسے لرز رہا تھا، اور پھر وہ گھوما اور اس نے چیز کو زور سے ٹھوکر ماری جو اندھیرے میں نہ جانے کہاں لگی اور اندھیرے میں ہی رہ گئی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور بستر پر سوئے شخص کو سننے لگا۔ اس کی نتنوں سے نکلنے والی سانسیں ہلکی ہوتی جا رہی تھیں، بہت ہی ہلکی۔ وہ ابھی بھی باہر کی روشنی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنا لائٹر نکالا
اور اسے ایک جھٹکا دے کر جلایا۔ اس کے ہاتھ کی روشنی نے اس کا چاند چہرہ روشن کیا۔ میلڈریڈ، اس کا چہرہ جیسے برف سے پٹا ایک جزیرہ تھا جس پر کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی، لیکن اس پر کوئی بارش نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کانچ کی تھی اور سانس نتھنوں سے آ جا رہا تھا، آرام آرام سے اندر اور باہر، اور جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی کہ باہر آ رہی ہے یا جا رہی ہے۔ وہ چیز جسے اس نے ٹھوکر ماری تھی اس کے بستر کے قریب چمکتی نیند کی گولی کی چھوٹی کانچ کی بوتل تھی، جسے آج سے 30 گولیوں سے بھرا گیا تھا، اور اب اس کا ڈھکن غائب تھا۔ وہ خالی چمک رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑا تھا، اور جیسے پورے گھر کی چھت اس پر گر گئی تھی۔ آسمان گرج رہا تھا، ہوا کو چیرتی ہوئی ایک آواز آئی، اور دو بڑے ہاتھ نے جیسے مونٹاگ کے سیاہ لباس کو سلائیوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنا سینہ کٹتا اور پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ مونٹاگ کو جیسے درمیان سے آدھا کاٹ دیا گیا تھا۔ ہوائی بمبار آ رہے تھے، ایک، دو، ایک، دو، ان میں سے 6، ان میں سے 9، ان میں سے 12، ایک اور ایک اور ایک اور ایک۔ وہ اس پر چلا رہے تھے۔ اس نے اپنا منہ کھولا، اور جیسے ان کی چیخیں ان کے منہ سے نکل رہی تھی، پورا گھر لرز رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شعلہ بجھ گیا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھا تھا۔ جیٹ طیارے چلے گئے، اس کے ہونٹ بدبدائے، ماؤتھ پیس سے مس ہوئے۔ ایمرجنسی ہاسپٹل، ایک خوفناک سرگوشی ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ تارے سیاہ جیٹ کی آواز سے پھٹ گئے ہیں، اور صبح زمین تاروں سے اٹی ہوئی ہے۔ جب تک وہ تاریکی میں کھڑا کانپتا رہا، اس کے ذہن میں یہی احمقانہ سوچیں تھیں۔ اس کے ہونٹ ہلتے رہے اور ہلتے رہے۔ اس کے پاس یہ مشین تھی، بلکہ دو مشینیں تھیں۔ ان کے پاس یہ مشین تھی، بلکہ دو مشینیں تھیں۔ ان میں سے ایک کالے ناگ کی طرح رینگتی ہوئی معدے میں چلی جاتی اور سبز مادے کو پی لیتی، لیکن کیا وہ اس ساری تاریکی کو بھی لے گئی؟ کیا اس نے سارے زہر کو پی لیا، چوس لیا؟ مشین خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی، اور کبھی کبھار درمیان میں گررا دیتی۔ اس مشین کی ایک آنکھ بھی تھی۔ مشین چلانے والوں نے خاص قسم کے ہیلمٹ پہن رکھے تھے۔ کیا وہ اس کے ساتھ اس شخص کی روح کو بھی کھینچ کر دیکھتے ہیں جس کا زہر چوسا جا رہا ہو؟ یہ ساری کاروائی صحن میں خندق کھودنے کے سوا کچھ نہیں تھی، اور بستر پر پڑی عورت اس کے لیے سنگ مرمر کی ایک رکاوٹ کے سوا کچھ نہیں تھی۔ مشین چلانے والا کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ دوسری مشین بھی کام کر رہی تھی۔ دوسری مشین پر سرخی مائل بھورا غلاف چڑھا ہوا تھا، اور وہ جسم سے خون کھینچ کر ایک تازے خون میں بدل رہی تھی۔ اسے دونوں طرف سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ مشین چلانے والے نے خاموش لیٹی عورت کے پاس کھڑے ہو کر کہا، لیکن صاف کرنے کا فائدہ نہیں اگر خون کو بدلا نہ جائے، اور اگر زہر کو خون میں چھوڑ دیا جائے تو یہ دماغ پر ہتھوڑے برساتا ہے، اور دماغ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور سب ختم۔ بس کرو، مونٹاگ نے کہا۔ میں صرف کہہ رہا تھا، مشین چلانے والے نے کہا۔ ہو گیا؟ مونٹاگ نے پوچھا۔ انہوں نے سختی سے مشین بند کرتے ہوئے کہا، ہاں ہو گیا۔ اس کے غصے کا ان پر تل برابر اثر نہ ہوا۔ وہ سگریٹ کے دھوئیں میں بنا پلک جھپکائے کھڑے تھے۔ $50۔ پہلے تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ ضرور، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سارا گندا سامان ہمارے تھیلے میں ہے، اور اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ میں نے کہا، اس کو نکال کر صاف کر ڈالو اور سب ٹھیک۔ تم میں سے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ انہوں نے ایمرجنسی سے کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں بھیجا؟ بکواس۔ مشین چلانے والے کا سگریٹ اس کے ہونٹ پہ ہلا۔ ہر رات میں ہمیں 9 سے 10 ایسے کیس ملتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے اتنے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ خاص مشین بنوا لی، اور یہ لیزر ہیلمٹ۔ اب جو ہے یہی ہے، باقی سب ماضی کے ہیں۔ اب تمہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2 کاموں کے آدمیوں کی، جو آدھے گھنٹے میں سارا خلارہ سمیٹ ڈالیں۔ اور دیکھو، وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہمیں جانا ہوگا، جہاں سے 10 گلیاں چھوڑ کر
کسی اور نے بھی پورا ڈبہ نگل لیا ہے، دوبارہ ضرورت پڑے تو کال کرنا، ہم نے اسے دوائی دی ہے، وہ بہت دیر سے جاگے گی اور بھوکی ہوگی۔ اور سپاٹ چہرے والے سگریٹ پیتے آدمیوں نے اپنا سامان سمیٹا اور دروازے کی طرف چہل قدمی کرتے چلے گئے۔ مونٹاگ بستر پر ڈھلک گیا اور اس نے عورت کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھیں دھیمے سے، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس کی سانسوں کی گرمائش کو محسوس کرنے کے لیے۔ میلڈریڈ، اس نے آخر کار اس کا نام پکارا۔